بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینگ سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم سندباد جہازی کا سفر سرسری مطالعہ ناول کا کچھ حصہ دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کے سبق کا نام ہے سندباد جہازی کا ایک سفر۔ اس کو آپ یوٹیوب پہ مار کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے 7 پارٹ ہیں۔ یہ ہمارا والا جو پارٹ ہے شاید 5th پارٹ ہے، جو ایک سوداگر کی کہانی ہم جیسے جیسے پڑھیں گے اس میں سمجھ میں آئے گا۔ کسی زمانے کا ذکر ہے، بغداد میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ایک دن لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے، یعنی گرما کا موسم تھا۔ سوچا دھوپ سخت ہے، کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ گھٹا سر سے اتارا اور دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کی تو کانوں میں ناچ گانے کی سریلی آوازیں آنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر بلند عمارت کی طرف دیکھا اور زور سے کہنے لگا، اے خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے کہ دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک نوکر پھاٹک سے باہر نکلا اور لکڑہارے سے کہنے لگا، چلو، تمہارے سرکار سندباد نے بلایا ہے۔ لکڑہارا گھبراتا ہوا نوکر کے پیچھے چل پڑا۔ جب محل میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ سندباد نے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور سب کے ساتھ اس کو بھی اچھے کھانے کھلائے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو سندباد نے ہنستے ہوئے لکڑہارے سے کہا، دوست، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، لیکن ان کا برا نہیں مانا۔ سنو، میں تمہیں سناتا ہوں کہ یہ بے انتہا دولت مجھے کتنی محنت کے بعد ملی ہے۔ بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت یعنی گھومنا پھرنا اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے اور جزیرہ یعنی جزیرے چھوٹے چھوٹے علاقے جو سمندر کے قریب ہوتے ہیں، جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے، یعنی کم قیمت میں سامان لیتے اور بڑے قیمت لگا کر سامان کو فروخت کرتے یا پھر بیچتے۔ ایک دن ہم ایسے جزیرے میں پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ آبادی نہیں تھی، یعنی وہاں پر لوگ نہیں تھے۔ چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا، یعنی چاروں طرف جنگل تھے اور ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، مطلب وہ گھومنے پھرنے لگے اس جنگل میں۔ میں بھی ایک طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ میں سبزے پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، یعنی کچھ وقت کے لیے وہ گھاس پر لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز موجود نہ تھا۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ اس جزیرے میں اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سفید گنبد نظر آیا۔ سفید گنبد مطلب ایک مسجد کا اوپری حصہ کمان نما ہوتا ہے یا قوس نما ہوتا ہے، اس کو ہم گنبد کہتے ہیں۔ دیکھا کہ کوئی دروازہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ابر کا ٹکڑا آیا اور گنبد پر بیٹھ گیا۔ میں نے کتابوں میں رخ پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑھا تھا، مطلب وہ پرانے قصے پڑھا تھا جس میں ایک رخ پرندے کے بارے میں موجود تھا کہ وہ ایک حبشی نما یا پھر ایک بڑا انسانوں کے نما پرندہ ہوتا ہے، جس میں وہ انڈے دیتا ہے، بہت بڑے بڑے انڈے۔ سوچا ضرور یہ رخ پرندہ ہے اور یہ اس کا انڈا ہے۔ میں نے پگڑی کھولی اور ہمت کر کے خود کو اس کی ٹانگ سے باندھ لیا۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح وہ پرندہ اڑا اتنا اونچا کہ زمین نظر نہیں آتی تھی، پھر تیزی سے ایک کھائی میں اترا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھو لیا، مطلب وہ بہت زیادہ اونچی اڑان بھرا جس کی وجہ سے اس کو زمین کا دکھنا بھی دشوار تھا۔ اس کے بعد آخرکار وہ ایک اندر بہت زیادہ گفا کے ٹائپ میں غار کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر چلا گیا، مطلب کھائی میں گھس گیا۔ تو وہ اپنے پر کھول دیا۔
تو اس کے آگے کا حصہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.